رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیاری کر لیجئے۔ اے عاشقان رسول، ایسا عظیم الشان مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کر لی ہے؟ یہ مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ اس کی برکتیں چھما چھم برستی رحمتیں ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے؟ کیا اس کے لیے ہم نے پلاننگ کر لی ہے؟ اگر نہیں کی تو فوراً کر لینی چاہیے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق کسی بھی کام میں کامیابی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول پیشگی پلاننگ ہے۔ جو لوگ اپنا جدول نہیں بناتے، پیشگی پلاننگ نہیں کرتے، وہ اپنا قیمتی وقت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر گھر میں چھوٹی سی دعوت ہو، بیٹے کی شادی کرنی ہو، بلکہ رشتہ دیکھنے کے لیے مہمانوں نے آنا ہو، تو ہم ایک ایک چیز کی پلاننگ کرتے ہیں۔ مہمانوں کو ہم بٹھانا ہے تو بٹھانا کہاں ہے؟ مہمان نوازی کے طور پر کیا پیش کرنا ہے؟ مہمانوں کے آتے ہی پانی شربت پیش کرنا ہے یا چائے پلانی ہے؟ کھانے میں کیا کیا بنانا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایک چیز کے متعلق گھر کے افراد کے ساتھ بار بار مشورے کیے جاتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے بعد صرف ایک دن کے لیے عید الفطر آتی ہے۔ ہم اس کے ایک دن کی تیاری میں پورا ماہ رمضان گزار دیتے ہیں۔ کپڑے کیسے خریدنے ہیں، جوتا کون سا اور کتنے والا لینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماہ رمضان کے ابتدائی 10 دن بمشکل گزرتے ہیں کہ بازاروں میں بھیڑ لگ جاتی ہے۔ کئی نادان تو صرف عید کی شاپنگ کرنے کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چونکہ کل بازار جانا ہے، بہت بھیڑ ہوگی، گرمی بھی بہت ہے، پیاس لگے گی، لہٰذا کل کا روزہ نہیں رکھنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ کیسی نادانی ہے کہ صرف عید الفطر کے ایک دن کی تیاری ایسے زور و شور سے کی جاتی ہے، مگر ماہ رمضان جس کے صدقے میں، جس کے انعام کے طور پر ہمیں عید کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اس ماہ ذیشان کے لیے ہم کوئی تیاری ہی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نیک جذبات کے قربان، یہ اللہ پاک کے نیک بندے ایسے جذبے والے اور نیکیوں کے حریص تھے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی، یعنی ایک مہینہ پہلے سے ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب و مسکین ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اچھے انداز میں عبادت و ریاضت کرتے ہوئے گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی پلاننگ کر لیں۔ مثلاً اس بار رمضان المبارک میں اتنے قرآن کریم مکمل پڑھوں گا، اتنے درود پاک پڑھوں گا، اتنے نوافل ادا کروں گا، اتنا وقت ذکر اذکار میں گزاروں گا۔ یوں نیتیں بنا کر جدول بنا لیا جائے۔ پیشگی پلاننگ کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا جدول لکھ کر محفوظ کر لے، ورنہ وقتی طور پر نیت تو بن رہی ہوتی ہے مگر جب رمضان المبارک آتا ہے تو چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں۔ لہٰذا آج ہی کوشش کر کے رمضان المبارک کا جدول بنا کر کسی محفوظ جگہ لکھ لیجئے۔ رمضان المبارک کا جدول بناتے وقت حکمت عملی اپنانی چاہیے۔
وہ یہ کہ عبادات میں سب سے افضل فرائض ہیں، اور رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اپنے جدول میں فرائض کو فوقیت دی جائے۔ مثلا بندہ غور کرے کہ جتنا علم دین سیکھنا مجھ پر فرض ہے، کیا وہ میں مکمل سیکھ چکا ہوں؟ اگر نہیں تو فرض علم سیکھنے کا بھی وقت رکھا جائے۔ اسی طرح قضا نمازیں ہوں تو انہیں ادا کرنا وغیرہ۔ فرض علم سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فضان رمضان، نماز کے احکام، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، غیبت کی تباہ کاریاں وغیرہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لی جائیں۔ اسی طرح بہار شریعت اور مکتبۃ المدینہ کی دیگر کتب و رسائل حاصل کر کے انہیں پڑھنے کا باقاعدہ وقت طے کر لیا جائے۔ رمضان المبارک میں ماشاء اللہ مدنی مذاکروں کی بھی بہت بہاریں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ماہ رمضان میں روزانہ 2 مدنی مذاکرے فرماتے، یعنی عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک مدنی مذاکرہ عصر کی نماز کے بعد اور دوسرا نماز تراویح کے بعد مدنی چینل پر لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ یہ مدنی مذاکرے بھی علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ان مدنی مذاکروں میں شرکت کی جائے۔ اس کے علاوہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی علمی و تحقیقی ڈپارٹمنٹ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی ایک بہت پیاری کتاب ہے، رمضان المبارک کے صبح و شام گزارنے کا طریقہ۔ یہ کتاب اصل میں دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں مقامات پر ہونے والے اجتماعی سنت اعتکاف کا جدول ہے۔ اس کتاب میں بہت سے فرض علوم کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 21 تا 30 رمضان کا پورا جدول دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے جدول بنانے کے لیے اس کتاب سے بھی بھرپور مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔